اچھا میرا سوال نماز کے ریلیٹڈ تھا کہ اس میں ہاتھ باندھنا کہاں پہ ہے. تو سر صحیح بخاری کی جو حدیث تھی کہ زرہ پر آپ نے ہاتھ باندھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ابن حجر اسقلانی کی جو شرح ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے زرہ پر ہاتھ کہاں باندھا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہے کہ 890 سے انہوں نے ساری 890 کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی پشت پر، اپنے جوڑ پر، اپنی بازو پر ہاتھ باندھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی باندھتے ہیں، ہم بھی اپنے ہاتھ کی پشت پر باندھتے ہیں اور 3 انگلیاں ہماری بازو پر ہوتی ہیں اور ہم نے انگوٹھے کا اور لاسٹ والی انگلی کا ہلکا بنا کر ہم جوڑ سے پکڑ لیتے ہیں. تو وہ دیکھا جائے تو ہماری بھی پوری نا ہاتھ کی پشت پر، جوڑ پر اور بازو پر آ رہی ہے ہمارا ہاتھ نا. تو انجینئر صاحب کا جو ہے نا ایک حدیث پہ انہوں نے عمل کیا زرہ والی پر، اور دوسری حدیث پر انہوں نے عمل نہیں کیا. ہاتھ جو ہے نا انہوں نے زرہ پر رکھا ہے، باقی انہوں نے اپنی پشت پر، ہاتھ کی پشت پر نہیں رکھا ہے، بائیں ہاتھ کی پشت پر نہیں رکھا اور نہ ہی جوڑ پر رکھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں زرہ کا لفظ موجود ہے کہ نبی اسلام کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. اچھا، اس میں کلائی اور اس کا ذکر موجود نہیں ہے، صرف زرہ کا ذکر موجود ہے. اب مجھے بتائیں اگر دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ آپ نے رکھنا ہے، یہ تو بخاری شریف ہے نا. سنن نسائی کا نمبر تو 5ویں نمبر پہ آئے گا نا. جو مین کتابیں صحیح ہیں وہ تو بخاری مسلم ہے. تو مسلم میں ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں کے اوپر باندھا، صرف اتنا ہے. بخاری میں تو زرہ کا موجود ہے. اب زرہ کا ذکر ہے تو زرہ ہوگی ڈومیننٹ، یعنی جو میجر چیز ہے وہ زرہ کا ذکر ہے. ورنہ تو بخاری میں آتا ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، وہاں ہے زرہ کے اوپر رکھا. اب وہ جو سنن نسائی کی یا ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہے کہ وائل بن حجر نے جب نماز پڑھی تو انہوں نے دایاں ہاتھ بائیں رس کہتے ہیں اس کو، یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک، کف اور ساعد پر رکھا. ساعد یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے یوں رکھا تو یہ تینوں جگہ ہو گیا ہاتھ. ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں جگہ ہوا، یہ تو کلائی ہوا، یہ تو زرہ کا بڑا چھوٹا سا ایریا. بخاری تو پوری زرہ کی بات کر رہی ہے. یہ زرہ کا حصہ یہ والا کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ یہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ ہم یہ رکھتے ہیں ہمارا جو یہ ہاتھ بند ہے نا یہ اس کو کور کیا ہے سب چیز کو. اور ہاتھ کی وہ جو بات کرتے ہیں ہاتھ صرف اتنے سے بھی نہیں بولا جاتا، یہاں سے لے کے شولڈر تک سارے کوئی ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. اگر یہ عرب میں بات ہو کہ دایاں ہاتھ بھائی زرہ پہ رکھنا ہے، کسی سے جا کے پوچھ لے کہ ہاتھ کو آپ نے زرہ پہ رکھنا ہے تو زرہ تو یہ ہے بھائی، زرہ یہ نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں، رسک، کف اور سائد، تو ٹھیک ہے نا، وہ پورے کو ڈیفائن کیا ہے، پوری کی پوری زرہ بن گئی نا. میرا ہاتھ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ رسک، کف اور سائد پہ نہیں آیا، تینوں پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے مرزا جیلمی کی ہم نے ہیرا پھیریاں پکڑ کے عوام کے سامنے اس کو ایکسپوز کیا ہے. نوجوان میرے بیانات دیکھتے ہیں، کلپس دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد مرزا جیلمی سے سوالات کرتے ہیں. اور مرزا جیلمی اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر اتنا اترا ہوا ہے کہ مرزا جیلمی مجال ہے کہ حقیقت کو اور حق کو تسلیم کرے، اسی جگہ پہ اڑا ہوا ہے اور حدیثوں کے روایات کے اندر عربی کلمات کا غلط ترجمہ، غلط معنی کر کے صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مرزا جیلمی کو احادیث کی تشریح صحیح روایات کی روشنی میں میں نے بحمد اللہ تعالیٰ کر کے مرزا جیلمی کے ہاتھ باندھنے کا یہ جو طریقہ ہے اس کو ایکسپوز کیا کہ کوئی سنت نہیں ہے. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ کو اس طریقے سے کونی تک رکھا جائے. اور خود مرزا جیلمی کے اپنے بابا کا حوالہ پیش کیا. ایسے کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے، اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھائی صاف تو حدیث پاک میں آتا. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری 4 انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھ وضع. یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو. اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرتے. مولوی اسحاق فیصل آبادی جن کو یہ وقت کا حسین کہتا ہے، متقدمین و متاخرین میں سے سب سے پہلا نمبر ان کو دیتا ہے. ان کا حوالہ میں نے پیش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں انہیں تو سنت کا پتہ ہی نہیں، یہ علم حاصل نہیں کرتے. صاف تو سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ہتھیلی کو اس طرح ہتھیلی کے اوپر رکھا. صاف تو موجود ہے اور یہ بابا اسحاق فیصل آبادی کہہ رہا ہے. لیکن مرزا جیلمی کی سوئی وہیں کی وہیں اڑی ہوئی ہے. حدیثوں کے اندر آنے والے الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم غلط بیان کرتا ہے. صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث ہے. سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ مرد کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر نماز کے اندر رکھے. اس میں 2 لفظ مرکزی ہیں، الید اور ذراع. اب ید اور ذراع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟
ज़िना का इतलाक होता है मिन अतराफिल असाबिअ इलल मिरफक, उंगलियों के किनारों सिरे से लेकर ये कोहनी तक, ये मुकम्मल इसको ज़िरा कहते हैं। और यद कहते हैं ये उंगलियों के सिरे से लेकर हथेली के आखिर तक, गुट से पहले पहले ये यद है, जिसमें 4 उंगलियां, अंगूठा और ये हथेली इसके अंदर आती है, इसको यद कहते हैं। अब मिर्ज़ा जलमी की चाल देखें, चाल उसने ये चलाई, कहता है कि यद का लफ्ज़ तो बोला नहीं, कहता हाथ, और हाथ कहते हैं ये कंधे तक, हाथ का इतलाक कंधे तक होता है। अच्छा, अगर हाथ का इतलाक कंधे तक होता है तो फिर पूरा कंधे तक ये सारे का सारा ऊपर आना चाहिए, इतना क्यों रखते हो, फिर तो पूरा कंधे तक आना चाहिए। हालांकि हाथ का इतलाक दरमियानी उंगलियों के, बल्कि उंगलियों के सिरे से लेकर यहां तक गुट से ऊपर, ये जो गिट्टा है, जिसको पंजाबी में गुट कहते हैं, उर्दू में गिट्टा कहते हैं, और पाँव वाला जो होता है उसको टखना कहते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हाथ कहते हैं, और अरबी में इसको यद कहते हैं, यदुन या अल यदू। अब कहता नहीं कि ये कंधे तक हाथ होता है। और हाथ की वो जो बात करते हैं, हाथ सिर्फ इतने से भी नहीं बोला जाता, यहां से लेके शोल्डर तक सारे कोई हाथ ही कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चोर और चोरनी के हाथों को काटने का हुक्म दिया है। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा, चोर और चोरनी दोनों के हाथ काट दो, ये सजा है उसकी जो उन्होंने कमाया। क्या काटना है? हाथ। मिर्ज़ा जहलमी के बयान के मुताबिक हाथ यहां से नहीं कटेंगे, बल्कि मिर्ज़ा जहलमी के मुताबिक हाथ यहां शोल्डर से, कंधे से कटेंगे। हालांकि ये जो कंधा है इसको अरबी के अंदर कतिफुन कहते हैं, ये बाजू है इसको आदुदुन कहते हैं। कतिफुन, आदुदुन, ये कोनी, मिरफकुन, और ये जोड़ से लेकर कोनी के दरमियान जो पट्टी है इसको साइदुन कहते हैं। और ये जो जोड़ है अल-मफ़सिलु बैन साइद वल कफ, हथेली और कलाई के दरमियान वाला जोड़, इसको रुस्खुन कहते हैं। और ये जो हथेली है इसको अरबी में कफ़ुन कहते हैं। अगर अंदर वाला हिस्सा है तो उसको बातिनुल कफ कहते हैं, और बाहर वाला हिस्सा है तो उसको ज़ाहिरुल कफ कहते हैं। और बाकी ये उंगलियां हैं, खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, ये अंगूठे और उंगलियों के अलग अलग नाम हैं। और कुरान और सुन्नत से, कुरान पाक में, हदीस के अंदर जो है इसका सबूत पेश किया जा सकता है कि इन लफ्ज़ों का इतलाक जिस्म के इन हिस्सों के लिए किया जाता है। तो उसमें हदीस में यह है कि दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता। अब हाथ तो ये है, अगर मैं यहाँ रखूँ तो तब भी ज़िरा पर, यहाँ रखूँ तो तब भी ज़िरा पर, लेकिन दाएं हाथ को बाएं ज़िरा के किस पॉइंट पर रखने का हुक्म दिया इस हदीस में मौजूद नहीं है। इसलिए हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी में इसी हदीस पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं अबहम मौदिअहु मिन ज़िरा, इसमें ज़िरा का पॉइंट मुबहम है कि ज़िरा के किस पॉइंट पर रखा जाए। और उसके लिए सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला की जो हदीस है वो हदीस उसकी तफसील बयान करती है, जो कि सही इब्न खुज़ैमा में 480 नंबर हदीस मौजूद है। और मिर्ज़ा जहलमी ने अपने पम्फलेट में उसके हवाले भी और भी दिए हुए हैं, और वो सही हदीस है। सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, वदअ यदहुल युमना अला ज़हरि कफ़िल युसरा व रुस्ख़े व साइदे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली की पुष्ट पर और अपने इस गुट जोड़ पर, जिसे गिट्टा कहते हैं, और कलाई पर रखा। हुजूर ने अपना इस तरीके से हाथ रखा कि कुछ हिस्सा हथेली की पुष्ट पर, कुछ जोड़ पर और कुछ कलाई पर आ गया। अब मिर्ज़ा जहलमी इस हदीस का तर्जमा करते ये क्या कहता है? कहता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी उंगलियों के सिरे से लेकर ये गुट तक, गिट्टे तक, जोड़ तक, इसको रुस्ख कहते हैं। आपको जो सुनने साई की अबू दाऊद की हदीस है उसमें अल्फाज है कि वाइल बिन हुजर ने जब नमाज पढ़ी तो उन्होंने दायां हाथ बाएं रुस्ख कहते हैं इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कलाई तक, कफ और साइद पर रखा। अब इस पर अफसोस ना किया जाए तो और क्या किया जाए कि किसको रुस्ख करार दे रहा है? रुस्ख कहते हैं अल मफ़सिलु बैन साइद वल कफ, हथेली और कलाई के दरमियान वाले जोड़ को रुस्ख कहते हैं। गूगल को खोल के देख लें आप, जो मिर्ज़ा का उस्ताद है, उसके अंदर बाकायदा आपको तस्वीर बनी मिल जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है कि वो कहता है जी इसको रुस्ख कहते हैं, इसको कफ कहते हैं, इस पूरे को यदुन कहते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको कफुन कहते हैं।
باطن الکف اور ظاہر الکف، اور رسخ اس جوڑ کو کہتے ہیں، اور سائد یہ پٹی پوری اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھا، اور صحیح بخاری کے اندر 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کے آئے، اور اس کی سند المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے حسن قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا دایاں ہاتھ نماز میں اپنے بائیں جوڑ پر، رسخ را سین غین اور را صاد غین دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیق کر موجود ہے، اور جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث سے حضرت غلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 754 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں اور افطاری کو جلدی کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا، روکا، اور ان تمام احادیث کو ملا کر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ بابا اسحاق فیصلہ آبادی اس بات کو مان گیا، لیکن مرزا جرمی کبھی تو کہتا ہے کہ ید یعنی ہاتھ یہ کندھے تک موڈے تک اس کو ہاتھ کہتے ہیں، کبھی جو نا وہ ہتھیلی کا حصہ دکھا کے کہتا ہے اس کو رس کہتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بونگیں مارتا ہے، صرف اس لیے کہ چونکہ اپنا ایک خود ساختہ اس نے قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ بخاری سے ثابت کرنا، پھر بخاری سے ثابت ہو تو کرو گے نا، حدیث مبہم ہے، اور اس مبہم حدیث کی تفصیل دوسری احادیث کے اندر موجود ہے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا کے اس پوائنٹ پر رکھا۔ جب حدیث کہہ رہی ہے اس کا پوائنٹ جو مبہم تھا اس کو حدیث کے اندر واضح کیا گیا ہے، تو تمہیں ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اور مرزا جلمی سے جب اس لڑکے نے نوجوان نے سوال کیا تو اسی طریقے سے جس طرح سابقہ کئی ایک مقامات پہ اس نے غلط بیانی کیا، اسی طریقے سے غلط بیانی کر کے تو اس کو جواب دے دیا۔